اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے اجتماع میں حجاج سے خطاب. حضرت محمد عبداللہ بن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے خطبے میں شریک ہوا. ہمیں ان کے بارے میں اسی وقت پتہ چلا جب وہ یوم ترویہ 8ویں ذی الحجہ سے ایک دن پہلے احرام باندھ کر ہمارے پاس پار آئے. بہت دیر عمر کے خوبصورت آدمی تھے. وہ سامنے آ رہے تھے. لوگوں نے کہا یہ امیر المومنین ہیں. پھر وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے. اس وقت ان پر احرام کی 2 سفید چادریں تھیں. پھر انہوں نے لوگوں کو سلام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں نے انہیں سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے بڑی اچھی آواز سے لبیک پڑھا. ایسی اچھی آواز میں نے کبھی سنی نہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا اما بعد تم لوگ مختلف علاقوں سے وفد بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہو. لہذا اللہ پر بھی فضل سے لازم ہے کہ وفد بن کر آنے والوں کا اکرام کرے. اب جو ان اخروی نعمتوں کا طلب بن کر آیا ہے جو اللہ کے پاس ہیں تو اللہ سے طلب کرنے والے محروم نہیں رہتے. لہذا اپنے قول کے عمل سے تصدیق کرو کیونکہ قول کا سہارا عمل ہے اور اصل نیت دل کی ہوتی ہے. ان دنوں میں اللہ سے کرو کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں. آپ لوگوں کا مقصد نہ تجارت ہے اور نہ مال حاصل کرنا ہے اور نہ ہی دنیا لینے کی امید میں آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک پڑھا اور لوگوں نے بھی پڑھا. پھر انہوں نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی. پھر فرمایا اما بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا الحج اشہر معلومات. زمانے میں حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. فرمایا اور 3 مہینے ہیں شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے یعنی بیوی سے صحبت کرنا والا فسوق کا اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے یعنی مسلمانوں کو برا بھلا کہنا والا جدال اور نہ کسی قسم کا نظر زیبا ہے یعنی لڑائی جھگڑا. اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے. اور جب حج کو جانے لگے خرچ ضرور لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گداگری سے بچا رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ
حج میں معاش کی تلاش کرو۔ چنانچہ اللہ نے حاجیوں کو تجارت کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو، اور عرفات ٹھہرنے کی وہ جگہ ہے جہاں حاجی لوگ سورج کے غروب تک وقوف کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، تو معاشر احرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ مزدلفہ کے وہ پہاڑ ہیں جہاں حاجی رات کو ٹھہرتے ہیں، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ حضرت ابن زبیر نے فرمایا یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ صرف مکہ شہر والوں کے لیے ہے، کیونکہ مکہ والے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے، اس لیے وہ مزدلفہ سے واپس آتے تھے، جبکہ باقی لوگ عرفات جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے فعل پر انکار کرتے ہوئے فرمایا پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں، یعنی وہاں سے واپس آ کر اپنے مناسک کے حج پورے کرو۔ زمانہ جاہلیت کے حاجوں کا یہ دستور تھا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سورۃ بقرہ 201 200۔ تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اسی سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو یہ دیکھ کر اس بدرجہ بڑھ کر ہے، سو بعض آدمی جو کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں باوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہترین عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتر دیجیے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے، یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی۔ حضرت ابن زبیر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ 203 سورۃ بقرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، اور فرمایا اس ایام میں تشریف مراد ہے، اور ان دنوں کے ذکر میں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا اور اللہ کی عظمت والے کلمات کہنا سب شامل ہیں۔ کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میقات یعنی لوگوں کے احرام باندھنے کی جگہوں کا ذکر کیا اور فرمایا مدینہ والوں کے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے، اور عراق والوں کے لیے حقیق ہے، اور نجد والوں اور طائف والوں کے لیے قرن ہے، اور یمن والوں کے لیے یلمم ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے کافروں کے لیے یہ بد دعا کی اے اللہ ہمیں اہل کتاب کے ان کافروں کو عذاب دیجیے جو تیری آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ اے اللہ انہیں عذاب بھی دے اور ان کے دل بدکار اور تو جیسے بنا دے۔ اس طرح لمبی دعا کی، پھر فرمایا یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایسے اندھا کر دیا جیسے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا،
وہ حج تحمہ کا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک آدمی مثلاً خراسان سے حج کا احرام باندھ کر آیا تو یہ اس سے کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر یہاں سے حج کا احرام باندھ لینا۔ حالانکہ جب وہ حج کا احرام باندھ کر آیا ہو تو وہ حج کر کے احرام کھول سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کھول سکتا۔ اللہ کی قسم، حج کا احرام باندھ کر آنے والے کو صرف ایک صورت میں تمتع کی یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دینے کی اجازت ہے، جبکہ اسے حج سے روک دیا جائے۔ پھر حضرت ابن زبیر نے لبیک پڑھا اور تمام لوگوں نے لبیک پڑھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا۔ حضرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ